السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے خاموش رہنے پہ، چپ رہنے پہ۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں کیا نقصانات ہوں گے؟ اگر ہم وقتی طور پہ خاموش نہیں رہیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ جو بھی بات ہمیں کسی دوست سے پتہ چلتی ہے، عزیز و اقارب سے پتہ چلتی ہے یا اپنے بہن بھائیوں سے پتہ چلتی ہے، تو ہم فوری اس کا ایکشن لے لیتے ہیں۔ مطلب کہ بغیر تصدیق کیے ہم اس کا فوری پتہ کرتے ہیں، جی اس نے فلاں دوست نے یہ بات کیوں کی ہے۔ ایک تو اس کا یہ نقصان ہے کہ ہم بلا وجہ لڑائی خرید لیتے ہیں، لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے مسائل میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو وقتی طور پہ روک لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، تو ہم بڑے فائدے میں ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ میں نے بہت سارے اپنے ایسے دوست دیکھے ہیں جن کے چھوٹے بھائیوں کی یا چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، کسی نے کسی بچے کو گالی دے دی تو وہ بات ادھر ختم نہ ہو سکی، تو دوسرے بچے نے اپنے گھر بتایا، تیسرے بچے نے اپنے گھر بتایا، تو بات بڑوں تک آ پہنچی۔ اس میں جو بڑے ہمارے بھائی ہیں، بڑے ہمارے دوست ہیں، وہ وقتی طور پہ اس بات کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم آج پوچھ کے رہیں گے، جی اس نے میرے بھائی کو تھپڑ کیوں مار دیا، اس نے میرے بھائی سے بدتمیزی کیوں کر دی، بجائے اس کے کہ چھوٹے بچے سب کے عزیز ہوتے ہیں، مطلب شفقت سے پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ۔ ہم اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، ہم لڑائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی تھوڑے سے بڑے عمر کے بچوں میں، جب اس کے بڑے بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے والدین کو بتاتا ہے، تو برادری تک بات جا پہنچتی ہے، تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان سے کمزور تو نہیں ہیں۔ تو کچھ دوست یا کچھ ایسے بھی ہمارے اپنے ہی دوست ہوتے ہیں جو اس بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ اس ٹائم سمجھایا جائے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر کسی کی ہو بھی گئی ہے، انسان ہے، اگر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تو چھوٹے موٹے گھر میں، آپ جیسے پنجابی کی مثال ہے کہ پانڈا پانڈے نال بھی ٹکراندہ ہے، کوئی آواز تو لازمی آندی ہے، تے جتھے تسی رہنا ہے اتھے چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوندی رہنی ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا ہے کہ بات بڑوں تک جا پہنچتی ہے، وہاں تک اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس میں داخل ہو جائے تو بات رک جاتی ہے۔ ورنہ یقین جانیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ واقعات دیکھے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ وقتی طور پہ صبر نہ کرنا، خاموش نہ رہنا، لوگوں نے ایک دوسرے کا گریبانوں سے لڑائی سے قتل و غارت تک جا پہنچتے ہیں۔ میں کچھ ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں، یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوں گے، جہاں بھی آپ میری بات سن رہے ہیں، جس جگہ میں بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ مطلب کہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہیں یا کسی ملک میں بھی ہیں، تو وقتی طور پہ نہ صبر کرنے کا انجام اکثر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ مطلب ہے کہ ایک تو آپ نے قتل کر دیا تو آپ کو 15-20 سال جیل ہو گئی، دوسرا جو ہے وہ سیدھا قبرستان میں چلا گیا۔ بیسیکلی مرنے والا تو مر گیا، لیکن آپ کو بھی ساتھ ساتھ زندہ ہی مار کے چلا گیا۔ اگر اس بات کو ہم روک لیں گے، اس بات کو ہم خاموش ہو جائیں گے، وہاں پہ ہم صبر کر لیں گے، تو وہ یقیناً بہت سارے مسائلوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یقین جانیے کہ میں ایک دو پروگرام دیکھ رہا تھا کہ یہ اقرار الحسن صاحب دکھا رہے تھے جیل کا
मुआयना करवा रहे थे, जेलों में जाके लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे। तो मैं उन कैदियों को देख रहा था कि वो कह रहे थे जी हम 15-16 साल 20 साल की उम्र में छोटी छोटी तलहियों को लेके एक दूसरे को हमने अपने कज़न को मार दिया, किसी ने कहा जी हमने अपने भाई को मार दिया, किसी ने अपने हमसाये को मार दिया। तो वो बूढ़े हो गए, उनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ हो गई, उनकी उम्रें 50 साल तक पहुँच गईं, यानी कि 20-20 साल लोगों को उधर सज़ाएँ हो गई हैं जेल में। तो वो जब वो उनका मैं सुन रहा था उनका इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे हम सुबह को ज़िंदा होते हैं जब रोशनी को देखते हैं, तो जब शाम होती है तो हम शाम को मर जाते हैं। यानी एक सज़ाए मौत वाला कैदी जो है वो सुबह ज़िंदा होता है और शाम को मर जाता है कि पता नहीं किस टाइम मेरी बारी आ जाए और मुझे सज़ाए मौत हो जाए। तो इसको अगर आप नीचे से तह से देख कर लाएंगे ना, तो वो पहले दिन ही नहीं गोली चल जाती, या पहले दिन ही नहीं लड़ाई शुरू हो जाती इस लेवल पे कि सीधा उठ के कोई किसी को फायर मार दे, ऐसा नहीं होता। सर यकीन जानिए कि उसके पीछे बेसिकली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बात थोड़ी सी बात से बात चलती है। आप देखिए कभी भी बड़े तने को आग नहीं लग सकती। आप आजमा लीजिए, आपके डेरे के ऊपर दरख्त है, आपके गांव में भी है, आप किसी जगह पे भी आप रहते हैं, आप किसी बड़े तने को कीकर को टाली को किसी भी बड़े दरख्त को, वो बड़े तने को आग लगाने की कोशिश करें, कभी नहीं लगेगी। जब तक आप छोटी छोटी टहनियाँ उसके साथ काट के नहीं रखेंगे तो उनको पहले आग लगेगी, उसके बाद सारा तना जब ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब बराए करम मेहरबानी फरमा के छोटी छोटी तलहियों को, छोटी छोटी नाराज़गियों को नज़रअंदाज कर दिया करें और सुलह वाला मामला किया करें। सुलह में बहुत फ़ायदे हैं। वो जितने भी लोग सज़ाएँ पाते हैं वो कहते हैं कि अब हमें कोई गाली दे, थप्पड़ मारे, तो हम कहेंगे कि आप दोबारा हमें वो थप्पड़ मार लें, लेकिन हम आपसे बदला नहीं लेंगे। क्यों? कि उन्होंने वो रिज़ल्ट भाईजान देख लिया होता है, लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। सेकेंडली बात मैं ये करूँगा कि आप घरेलू मामलात पे आ जाएं। हर घर में मतलब कि कुछ अफराद जॉइंट फैमिलियाँ रहती हैं, उसके बाद अगर जॉइंट नहीं भी हैं तो रिश्तेदार तो लाजमी आना जाना, मिलना जुलना, ये एक रस्म भी है। तो किसी औरत ने मतलब बात कर दी या किसी मर्द ने किसी के ख़िलाफ़ बात कर दी, तो फौरी तौर पे उधर हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैंने तो छोड़ना ही नहीं, मैं तो पूछ के रहूँगा। अगर हम वक्ती तौर पे चुप हो जाएंगे तो वहाँ से भी बड़ी लड़ाई से बचत हो जाती है। यहाँ तक कि यकीन जाने मियाँ बीवी में अगर अख्तलाफात आ जाते हैं तो किसी तीसरे शख्स से आते हैं, तीसरी औरत से आते हैं या तीसरे मर्द से आते हैं, तो वो बात कहाँ से चलती है और चलती चलती तलाक तक जा पहुँचती है। और जो कि बदनसीबी से बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि घरों के घर उजड़ जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि भाई भाई की बात नहीं सह सकता। अच्छा, अगर किसी कज़न ने बात कर दी है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगी, वो कहेगा जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, इसने बात क्यों की है। तो मेरा बात करने का मकसद है कि ये ज़ुबान ऐसी चीज़ है, ये सारे जिस्म को सारी ज़िंदगी के लिए भाई असर सज़ा दिलवा देती है। और आप देखें ज़रा कि आप जब मतलब आप तो कर गुज़रते हैं, कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा है, आपने ज़रूर देखा होगा अपने इर्द गिर्द में कि जब आप बात कर लेते हैं तो आपकी फैमिलीज़, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपकी औलाद ज़लील व ख्वार हो जाती है जेलों में, कचहरियों में। उसके बाद अगर आप घर में कोई मामला ऐसा हो गया तो रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, मतलब कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। और सारी चीज़ों की बुनियादी जड़ क्या है कि ज़ुबान को कंट्रोल में ना करना। हमें चाहिए कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करें। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जितना आप खामोश रहेंगे आपकी शख्सियत पे अच्छा असर पड़ेगा, आपकी इज़्ज़त होगी।
اور جتنا زیادہ ہم باتیں کریں گے اس میں آپ کی ایک تو ویلیو ختم ہو جاتی ہے، دوسرا آپ سے مطلب فضول قسم کی لایعنی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اسلام میں بھی منع ہے۔ تو جو کام کی بات ہے ہمیں اس کو کرنا چاہیے، اور فضول باتوں میں، فضول کاموں میں مطلب ہماری محفل ہی نہیں سجتی جب تک ہم کسی دوست کی غیبت نہ کر لیں، کسی دوست کی چغلی نہ کر لیں، اور کسی دوست کو اس کا مطلب کہ شغل میلے میں اس کی انسلٹ نہ کر لیں۔ اچھا، جو تو منہ پہ موجود ہوتا ہے وہ تو چلو سن لیتا ہے، تو انہی دوستوں میں سے کوئی بتا دیتا ہے، جا کے گھر میں بتا دیتا ہے، جی آپ کی تو فلاں بندہ ایسے بات کر رہا تھا، یار تو نے تو فلاں وقت میں یہ غلط کام کیا تھا، فلاں دوست نے بات کی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، تمام دوستوں سے، کہ بجائے اس کے آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جس کی بھی بات کریں اس کی اچھائی بیان کر دیں۔ ایک تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اور دوسرا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ میری بات کرنے سے دو لڑے ہوئے لوگ جو ہیں، یعنی دو خاندان کہہ لیں، یا دو دوست کہہ لیں، یا میاں بیوی میں، یا بہن بھائیوں میں آپ کے تھوڑا سا مطلب کہ اخلاقی طور پہ بات کرنے سے، آپ کی ان کی تعریف کرنے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کو بات کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، اچھے اخلاق۔ بھئی تیرے حق میں تو فلاں دوست اچھی بات کر رہا تھا، تو اگر اس کے دل میں کوئی خلش یا کوئی مطلب برا خیال ہے بھی، اس نے کوئی دماغی طور پہ اس کا وہ خاکہ بنایا ہوا بھی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ساری بات کرنے کا اور سمجھانے کا میرا مقصد یہ ہے سر، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک تو کوشش کریں کنٹرول میں رکھیں۔ کسی محفل میں ہوتے ہیں، کسی شادی پہ جاتے ہیں، کسی مطلب پروگرام میں ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں، تو کسی کے لیے زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ آپ کی تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ کسی کی زندگی خراب کر دے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اچھی نصیحت کریں گے، اور اپنے آپ پر بھی کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔